بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبقوں میں آپ حضرات کے سامنے انسان کے قدیمی دشمن ابلیس کا تذکرہ ہوا، جو بنی آدم کو، انسان کو دین اسلام سے، ایمان توحید سے دور کرتا ہے. اس سے انسان کو باغی اور انکاری بناتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو شیطان کے اس بہکاوے میں، اس کے اس چال میں آئے اور پھنس گئے، یعنی مشرکین، کہ وہ اللہ کی توحید سے ہٹ گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے. ان کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا کہ ان کی ہلاکت کو، رسوائی کو، ذلت کو، ندامت کو دیکھو کہ انہوں نے اللہ کی توحید سے انکار کیا تو کس قدر دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. تو ایک دشمن کا ذکر کیا ابلیس کا، جو توحید سے دور ہٹانے والا ہے. دوسرا اس شیطان کے لشکر کا، گروہ کا تذکرہ کیا جو اس کے ہٹانے سے توحید کے منکر بنے اور ہٹ گئے. یہ دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آج کے سبق کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ترغیب دی ہے، توحید کو قبول کر لو. ترغیب الی التوحید اس آیت کا مضمون ہے، اور اس کا انداز بڑا خوبصورت رکھا. انداز یہ رکھا کہ انسان اپنی اصل پہ غور کر، اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی حیثیت کو پہچان کہ میں اللہ نے تجھے پیدائشی طور پر بحیثیت نو کے اور مخلوق ہونے کے، میں اللہ نے تجھے عزت والا، عظمت والا اور اشرف المخلوقات بنایا. تیری بنیاد میں عظمت رکھی، عزت رکھی،
اور صرف شروع میں معزز اور مکرم بنا کر اسے آزاد نہیں چھوڑ دیا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، انسان کی اس کرامت، شرافت، عزت اور عظمت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس عظمت کی بقا اور سلامتی کے لیے اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری کیا، وحی کی صورت میں علم کو نازل کیا۔ آگے اس علم الہی پر عمل کیسے ہوگا؟ براہ راست اللہ کے علم کو سمجھنا، وحی کو سمجھنا، یہ ہر انسان کے بس کی طاقت، بس کی بات اور اس کی طاقت میں نہیں۔ تو اس کے لیے انسانوں میں سے ہی اللہ نے نمائندے چنے، منتخب کیے، پسند کیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور ان میں اللہ نے یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ صلاحیتیں، یہ کمالات رکھ دیے کہ وہ اللہ کے وحی والے علم پر عمل کرنے کا نمونہ بقیہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ تو ان دو چیزوں کے ذریعے انسان کی عزت اور عظمت کو اللہ نے محفوظ رکھنا چاہا کہ اس کی حفاظت کے لیے علم وحی کی صورت میں عرشوں سے نازل کیا، اور اس علم پر عمل کر کے دکھانے والے، عملی نمونہ پیش کرنے والے، یا یوں کہہ لیجئے اس علم پر عمل کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور رنگ ڈھنگ سکھانے والے انبیاء علیہ السلام کو زمین سے مبعوث کیا۔ علم اور عمل، یہ دو چیزیں انسان کی عزت، عظمت، شرافت کی بقا اور حفاظت کا ذریعہ ہے، اور انہی دو چیزوں میں اللہ نے دونوں جہانوں کی سعادت اور فلاح کو بند کر دیا، ایک علم، دوسرا عمل۔ علم وحی کی صورت میں اتارا، عمل پیغمبر کی صورت میں پیش کیا۔ یہ سلسلہ چلتا آیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ نے یہ سلسلہ مکمل کرنا تھا، تو آپ کی 23 سالہ دور نبوت میں جو وحی اتاری، وحی جلی، وہ یہ 30 پاروں کی صورت میں موجود اور محفوظ ہے۔ یہ وحی ہے، یہ علم الہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اب اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء بنا کر اللہ نے مبعوث کیا۔ میرے پیغمبر اس کو بیان بھی کرو اور اس پہ عمل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اپنی امت اور انسانیت کو سکھاؤ۔ تو اب اس انسانیت کے آخری دور میں علم چلے گا تو قرآن کا چلے گا، عمل چلے گا تو پیغمبر خیر الانام کی سیرت کا چلے گا۔ انہی دو چیزوں میں نجات ہے، اور یہ میری بات نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز میں ہدایت اور انسان کی سعادت کو بند کرتے ہوئے فرمایا، ترکت فیکم امرین، مشہور حدیث ہے، میں تمہارے درمیان کتنی چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں؟ دو چیزیں، اولہما کتاب اللہ، ان میں اول نمبر قرآن کریم کا ہے، علم پہلے ہے تو اس کا نمبر بھی پہلا ہے، وسنت نبیہ، اور دوسری چیز میں اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت نام عمل کا ہے، سنت نام عمل کا ہے۔ تو فرمایا اب تمہارے لیے انہی دو چیزوں میں دنیا و آخرت کی نجات بھی ہے، تمہاری عزت اور عظمت کی بقا بھی ہے کہ علم تمہاری زندگیوں میں قرآن کا چلے، عمل تمہاری زندگیوں میں پیغمبر خیر الانام کا چلے۔ ان دو میں سے اگر ایک کو بھی ترک کر بیٹھا، چھوڑ بیٹھا،
تو دنیا و آخرت خاسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ عزت ہے نہ شرافت ہے نہ کرامت باقی ہے۔ پھر یہ دیکھنے میں انسان ہے، اللہ کے ہاں یہ جنگل کے درندوں سے بھی زیادہ گر چکا ہے۔ دیکھنے میں انسان ہے، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، نظام زندگی چلانے میں، دیکھنے میں شکل و صورت کے اعتبار سے انسان ہے، حقیقت میں اس کو انسان تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دونوں میں سے ایک کو بھی ترک کر بیٹھا تو دوسری چیز کا اپنانا بے معنی رہ جائے گا، اس کا کوئی مقصد۔ اس لیے کہ علم عمل کے بغیر وبال جان ہے۔ علم نافع وہی ہے جس پہ عمل ہو۔ ایسا علم جس پہ عمل نہ ہو، ایسے علم سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے، لا ينفع، جو نفع مند۔ کون سا علم ہے جو نفع مند نہیں؟ دو قسم کا علم ایسا ہے جس کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں۔ ایک وہ علم جو معلومات کے رنگ میں ہو، اس کا تعلق نہ ایمان سے ہو، نہ عمل سے ہو، نہ آخرت سے ہو، یہ علم غیر نافع ہے، اس کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہے۔ جانتے ہو اسے؟ فقط معلوماتی چیزیں، جیسے آج کل قوم کا ایک مزاج بن گیا ہے، چسکے لینے والی قوم، بے معنی بے مقصد سوالات کریں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا، اس کا گوشت کہاں گیا تھا، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ بڑا تیر مارتے ہیں بھئی، جہاں بھی گیا تھا یہ معلوم کر لینے سے تیرا کوئی ایمان، عمل، آخرت کے اس میں کوئی فائدہ؟ اور اگر اس کو معلوم نہ کیا جائے تو اس پہ کوئی نقصان؟ کچھ بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے جب جنت سے، لباس کس رنگ کا پہنا ہوا تھا؟ اس سوال کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ چند دن پہلے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ پنجگانہ نمازیں 5 وقت کی ترتیب کے ساتھ فرض ہوئی تو سب سے پہلی کون سی نماز پڑھی؟ نمبر 2 کہاں کھڑے ہو کر پڑھی؟ نمبر 3 جو پہلی جماعت کرائی نبی علیہ السلام نے، پیچھے مقتدی کتنے تھے؟ چاہے خود نماز پڑھتا ہی نہ ہو۔ بھائی ان چیزوں کا پتہ چل جائے تو کوئی فائدہ، دنیا و آخرت میں اس کا کوئی مقصد، اور اگر ان معلومات کو حاصل نہ کیا جائے تو کوئی نقصان۔ تو یہ وہ معلومات کے رنگ میں علم ہے جو علم غیر نافع ہے، اس میں فقط وقت کا ضیاع ہے اور کچھ حاصل نہیں ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ علم غیر نافع ہے کہ جو ہے تو دین اسلام کا علم، شریعت کا علم، کتاب و سنت کا، لیکن جس نے وہ علم حاصل کیا اس پر وہ عمل اس کے مطابق نہیں کر رہا، تو وہ علم غیر نافع ہے اور الٹا وبال جان ہے۔ اس علم کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جتنی دین کی تجھے سمجھ علم تھا اس پہ عمل کیا کر کے آیا؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ علم بغیر عمل کے کسی کام کا الٹا وبال جان ہے، اور عمل بغیر علم کے جہالت ہے۔ عمل آدمی کرے، عابد زاہد بن جائے، علم نہ ہو تو بغیر علم کے عمل وہ تو جہالت ہے۔ اور آج قوم میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ قوم جو چند فیصد عمل کرنے والی ہے، عبادت کرنے والی ہے، اس میں علم کا فقدان ہے اور شدید فقدان ہے۔ نمازی ہے پر نماز کا اتا پتا، معنی مفہوم جانتا کوئی نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے پر پتہ کوئی نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا اللہ کا پیغام مجھے دیا جا رہا ہے۔ عمل ہے، علم کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے علم نہیں تھا، عمل بہت تھا، وہ تو سراسر جہالت تھی۔
وہی تو گند آج معاشرے سے صاف نہیں ہو رہا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، علم بھی عمل بھی، اسی میں انسان کی عظمت اور شرافت، اس کی بقا اور سلامتی رکھی۔ علم وحی کی صورت میں اتارا، عمل پیغمبر کی صورت میں پیش کیا۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو عزت اور عظمت عطا کی اور اس کی حفاظت کا انتظام علم و عمل کی صورت میں کیا۔ لہذا اپنی اس عزت اور عظمت کو باقی رکھنے کے لیے اس مسئلہ اور دین اسلام کو قبول کر، تاکہ وہ تیری عزت اور عظمت باقی اور محفوظ رہ سکے۔ اگر اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو گنوا بیٹھے۔ کہ اللہ نے تو ابتداءً ہی اسے پیدائشی طور پہ معزز اور مکرم بنایا، لیکن بڑا ہو کر نہ علم کی طرف گیا نہ عمل کی طرف گیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو گنوا بیٹھا، خود اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر بیٹھا۔ تو اس رنگ میں انسان کی عزت و عظمت کو ذکر کر کے اللہ نے دعوت فکر دی کہ مسئلہ توحید کو مان لو، ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری اس عزت کی حفاظت اور بقا ہے جو میں اللہ نے تمہیں ابتداءً عطا کر دی۔ اور ایک اور رنگ میں بھی انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھ میں اللہ نے تجھے کیا بنایا اور تو کیا نکلا، میں نے کیا بنایا اور تو کیا بلا اندر سے نکلی۔ میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، احسن المخلوقات بنایا، اور کرتوت تیرے وہ ہیں کہ جو جنگل کے درندوں کو بھی یاد نہ ہو، کوئی حیوان بھی وہ کرتوت نہ کرے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ عقل والی 3 مخلوقیں ہیں۔ کتنی؟ کون کون سی؟ انسان، جنات، فرشتے۔ مکلف بھی یہ 3 ہیں، عقل والی مخلوقیں بھی یہ 3 ہیں۔ فرشتے تو معصوم ہیں، شرک و کفر کرنے والے انسانوں میں ہیں اور جنات میں ہیں، بس 2 ہی مخلوقوں میں۔ اس کے علاوہ دیگر مخلوقات جو غیر ذوی العقول ہیں، ان میں غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی مشرک کافر تو دور کی بات ہے بدعتی بھی نہیں ملے گا۔ حشرات الارض، کیڑے پتنگوں کو دیکھیں، ان میں کوئی مشرک ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ پرند چرند میں دیکھیں، کوئی غیر اللہ کا پجاری تمہیں نہیں ملے گا۔ جنگل کے درندوں میں دیکھیں، وحشی درندے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی گھوڑے تازیے تابوت کا پجاری، کسی قبر مزار کا پجاری نہیں ملے گا۔ تو انسان کو دعوت فکر دی کہ تجھے بنایا کیا، ذرا اس پہ غور کر، اور تو نکلا کیا ہے، ثابت کیسا ہوا ناشکرا نا قدرا کہ کفر و شرک کی راہ کو اختیار کیا۔ اپنی حالت پہ غور کر اور اپنا راستہ اور سمت بھی دیکھ، کہاں نکل پڑا ہوں۔ دیکھو ذرا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سبحان اللہ، وَلَقَدْ کرو مانا، اور البتہ تحقیق، کرمنا ہم نے عزت دی، ہم نے کرمنا ہم نے کرامت، شرافت، عزت، عظمت عطا کی، بنی آدم، آدم اور اولاد آدم کو، آدم اور اولاد آدم کو ہم نے کرمنا عزت دی، عظمت دی، اسے لائق تکریم اور تعظیم بنایا۔ بنی آدم، آدم اور اولاد آدم کو کس اعتبار سے؟ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی۔ غور کر کے دیکھ لو، جتنی مخلوقیں معاشرے میں ہماری پہچان میں ہیں، ان کی شکل و صورت کو دیکھو اور انسان کی شکل و صورت کو بھی دیکھو، تو انسان کو کرمنا، تمام مخلوقات میں حسن کے اعتبار سے اللہ کریم نے عزت اور عظمت والا بنایا، کہ کوئی مخلوق
شکل و صورت اور حسن کے اعتبار سے انسان کا مقابلہ، اس پہ کبھی تنہائی میں غور کر لینا۔ دوسرا، قد و قامت کے لحاظ سے انسان کی بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے، اس کا قد ہے، اس کی قامت ہے، اس کا چلن پھرن ہے اور اس کا رہن سہن ہے، تو اس اعتبار سے بھی انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت اور عزت والا بنایا۔ جسامت، قد و قامت، وضع شکل، اس اعتبار سے بھی غور کریں تو تمام مخلوقات میں انسان جسمانی اعتبار سے وہ سب سے بہترین جسم اور قد و قامت رکھنے والا ہے۔ علم و عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے بھی انسان دیگر تمام مخلوقات میں سب سے ممتاز اور بالا قدر ہے، سب سے بلند مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ تو یہ تمام تر وجوہات کے اعتبار سے کرمنا، ہم نے انسان کو عزت دی۔ شکل و صورت، قد و قامت، اس کی بناوٹ، سجاوٹ، اور اس کو عقل و شعور دیا، افہام و تفہیم کا ملکہ دیا، بولنے کی قوت نطق، گویائی کا ملکہ عطا کیا، اور ایسی فصاحت و بلاغت کسی اور مخلوق کی قوت گویائی میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ تمام صفات کے لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں کرمنا، ہم نے انسان کو عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق عزت دی ہم نے آدم و اولاد آدم کو۔ کیسے؟ اس کی آگے تھوڑی سی آیت میں بھی وضاحت کر دی۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور سوار کیا ہم نے ہم، اس انسان، ان انسانوں کو سوار کیا، یعنی سواریاں عطا کی انسان کو، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور تری سمندر دریا میں، دونوں رخ پہ، بر خشکی میں ہو، بحر دریا سمندر کا سفر درپیش ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حملنا، انسان کو سواریاں عطا کی۔ کیا مانا؟ بر کی مخلوق وہ بھی انسان کے لیے مسخر کر دی، اس کی خدمت میں لگا دی، اور بحر کی دریائی مخلوق اس کو بھی ہم نے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ نے کسی سواری کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ یہ ہر دور کے اعتبار سے ان سواریوں کو شامل کر دیا اس جملے میں جو انسان بر یا بحر میں استعمال کرتا ہے، ان پہ سواری کرتا ہے۔ پہلے دور میں خشکی کی سواری اونٹ، گھوڑا، خچر وغیرہ، اور دریا کی سمندر کی سواری وہ کشتیاں ہوا کرتی تھیں۔ پھر زمانہ اور وقت بدلتا گیا، آج مشینری کا دور، یہ تمام تر سواریاں خشکی کی ہوں یا تری کی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں حملناہم فی البر والبحر، ہم مشینری کے عادی ہیں نا، تو گھوڑے کی سواری، خچر کی، اونٹ کی، ساڑی اس تے تک اور دھیان اس طرف نہیں جانتا۔ وگرنہ آپ نے دیکھا ہوگا آدمی کی قد و قامت، شکل و صورت اچھی ہو اور وہ اپنے رواج کے مطابق وہ بڑی پگ باندھ کر گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہو، تو آپ کی ان پجاروں میں بیٹھا آدمی اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا وہ گھوڑے پہ سوار خوبصورت لگتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ اپنے وقت کی مایا ناز سواری تھی، اور اس کو قرآن نے بڑے انداز کے ساتھ ذکر کیا۔ دیکھو ذرا پیچھے آ جاؤ، حوالے نہ دکھاؤں تو آپ بھی سست ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہاری سستی بھی دور کرنی ضروری ہے۔ 14واں پارہ سورۃ النحل، اللہ، صفحہ 426، 426، سورہ نحل کی آیت نمبر 5،
صفحے کے شروع سے تیسری سطر کا آخر۔ فرمایا والانعام خلقها لکم، مل گیا جی؟ ذرا جاگنا۔ والانعام، پیچھے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اب چوپایوں کی، جانوروں کی تخلیق کا بیان آیا۔ والانعام، اور چوپائے، خلقها، کہ پیدا کیا اللہ کریم نے ان کو، لکم، لکم کلام نفع کا، مانا کرو لکم تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ کریم نے جانوروں چوپایوں کو پیدا کیا۔ یا اللہ ہمارا اس میں کیا نفع ہے؟ فرمایا فیہا دفء، فیہا ان میں اللہ نے رکھ دی، دفء اون، بال، وہ بھی تمہارے لیے نفع کی چیز ہے۔ کیسے؟ اس سے کپڑے بناتے ہو، چادریں بناتے ہو، گرم لباس بناتے ہو، اون، بال، یہ سب نفع کی چیزیں، لباس تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ومنافع، اور بھی کئی منافع رکھ دیے، اجمالاً ذکر کر دیا، اور بھی کئی منافع ہیں، کئی نفع کی چیزیں ان میں رکھ دی۔ میں کون کون سی اللہ گنواتا رہوں، خود غور کر لینا ہے۔ اور چیزیں نفع کی کہ کوئی نہیں، مادہ جانوروں کا دودھ، اور ان کو بیچ کر رقم حاصل کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، تَأْكُلُونَ، جن کا گوشت تم کھاتے ہو، تَأْكُلُونَ، تمہاری غذا اور خوراک کا ان کو انتظام بنا دیا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے نفع اور فائدے کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں، فیہا، ان میں ہیں، کون سے؟ جمال، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، جمال، خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ کب؟ حین تریحون وحین تسرحون، صبح کے وقت جب چرواہے ان کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں چراگاہوں کی طرف، اور شام کا وقت بھی بڑی خوبصورتی کا، جب وہ پیٹ بھر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں چراگاہوں سے اپنے گھروں کی طرف، رہائش گاہوں کی طرف، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور بڑے خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ بس فرمایا نہیں، اور بھی نفع رکھ دیے ان میں، کون سے؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وَتَحْمِلُ، اور اٹھاتے ہیں، أَثْقَالَكُمْ، تمہارے بوجھ، اسقال تمہارے ساز و سامان، بوجھ ان پہ لادتے ہو، اور وہ اٹھا کر کے اسے لے چلتے ہیں، اِلَى بَلَدٍ، طرف دوسرے شہر کے، دوسرے علاقے اور بستی کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ بھی تو رب العالمین کا تم پہ انعام ہے کہ ان کو اللہ کریم نے تمہاری سواری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لم تکونو، اگر ہم ایسے جانور چوپائے مہیا نہ کرتے، پیدا نہ کرتے، تمہاری خدمت میں نہ لگاتے، جو تمہارے وزنی بوجھ اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، تو یہ بوجھ تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھانے پڑتے، یہ ساز و سامان اپنے اوپر تمہیں لادنا پڑتا۔ نتیجہ لم تکونو، نہیں تھے تم، بالغی، پہنچانے والے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس ساز و سامان کو، اللہ، مگر کوئی اٹھا کر کے اسے پہنچاتا بھی صحیح دوسری جگہ تو کیسے پہنچاتا؟ بشق الانفس، بڑی مشقت اور دقت کو جھیلنے کے بعد بڑی دشواری اور ناگواری ہوتی، لیکن اللہ نے تمہارے لیے بطور نعمت اور آسانی کے یہ جانور پیدا کر دیے، گھوڑے پر، اونٹ پر، خچر پر، بڑے بڑے سامان کئی وزن اٹھا کر کے تم رکھ دیتے ہو، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے چلتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم، ان ربکم، بے شک رب تمہارا، لرؤوف،
البتہ بڑی نرمیاں کرنے والا ہے، بڑا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ اسی کی مہربانی اور لطف و کرم تو ہے کہ جانور اور چوپائے اللہ کریم نے تمہیں عطا کر دیے، بعضوں کی اون اور بالوں سے نفع اٹھاتے ہو، لباس چادریں بناتے ہو، بعضوں کا دودھ استعمال کرتے ہو، بعضوں کا گوشت استعمال کرتے ہو، دیگر منافع اس میں رکھ دیے، تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ، حسن کا ذریعہ بھی بنا دیا، اور تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے بھی اللہ کریم نے جانور مقرر کر دیے۔ یا اللہ بس فرمایا نہیں، والخیلا والخیلا اور گھوڑا، والبغالا اور خچر، والحمیرا اور گدھا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہیں تو اللہ کریم نے عطا کر دیے۔ یا اللہ کیوں دیے؟ گھوڑا، گدھا، خچر وغیرہ یہ کیوں دیے؟ فرمایا لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر چڑھو، ان پر سواری کرو، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ گھوڑا دیا تاکہ گھوڑے پر چڑھے، اس نے کیا کیا؟ گھوڑے دے تلو پیا گزردا نہیں نہ سمجھے ہیں، گھوڑے والی نعمت دی کہ اس کے نیچے سے نہ گزر، لِتَرْكَبُوهَا اس کے اوپر آ، وَزِينَةً اور زینت خوبصورتی کا ذریعہ۔ یا اللہ بس یہی کچھ سواریاں اور چیزیں؟ فرمایا نہیں، وَيَخْلُقُ اور وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا، مَا وہ سواریاں بھی لا تعلمون جنہیں تم ابھی سے نہیں جانتے۔ پھر پیدا کی ہیں کہ نہیں کی؟ جب یہ قرآن اتر رہا تھا تب یہ مشینری کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ ان چیزوں کو، سواریوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور کرے گا، لا تعلمون جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہ فرمایا سب خشکی کی اور بر کی سواریاں تمہیں بطور نعمت کی عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سبحان اللہ، اور خشکی کے ساتھ ساتھ والبحر تمہیں تری کے اندر، دریاؤں سمندروں کے اندر کشتیاں دیں، اور آج تو بڑے بڑے بحری جہاز وہ دریا اور سمندر میں تیرتے ہیں، لیکن انسان ہے نا غافل ہو کر سفر کرتا ہے، عبرت کی نگاہوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وگرنہ اللہ نے تو ایک ایک رنگ میں، ایک ایک چیز میں اور ایک ایک تعلیم کے نقطے میں انسان کے لیے سراسر عبرت رکھی ہے، ہدایت اور سیکھنے کا سامان رکھا ہے۔ یہاں پہ پھر نشانی رکھیں، آ جائیے 25واں پارہ، سورہ حامیم الزخرف، صفحہ 781، 781۔ سورہ حامیم الزخرف کی آیت نمبر 12، 11 کے بعد 12، صفحے کے شروع سے 5ویں سطر دیکھیے۔ والذی اور وہ ذات، خالق جس نے پیدا کیا، الازواج کلھا ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، نر و مادہ، وجعل کرو مانا یاد کرو کیوں سست ہو گئے ہو، اور بنایا لکم تمہارے نفع کے لیے، من الفلک کشتیوں کو، من الفلک کشتیوں کو بنایا تمہارے نفع کے لیے۔ کون سا نفع؟ وہ بحری سفر کی سواریاں تمہارے نفع کے لیے۔ والانعام اور چوپایوں کو بنایا، ما ترکبون جن پر تم چڑھتے ہو، سوار ہوتے ہو۔ لیکن انسانوں خیال کیا کرو، سفر کرنے والے مسافروں، راہیوں، جب بھی بر و بحر کا کوئی بھی سفر کرو،
किसी भी बड़ी छोटी सवारी पे सवार हो, मैं अल्लाह की एक तो ये तुम्हारे लिए नेमत है, इसकी कदर किया करो, मेरा शुक्र अदा किया करो, और साथ साथ ये भी ख्याल किया करो ये दुनिया के सफर हैं, लेकिन एक सफर हमें आखिरत का भी करना है, उस सफर से भी गाफिल ना हो जाया करो। इसकी तालीम देते हुए फरमाया लितस्तावू, गौर, लितस्तावू अला ज़ुहूरिही, जब तुम बराबर होकर बड़ी खुश उसलूबी के साथ इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, अला ज़ुहूरिही, उनकी पीठों पर, उनकी पीठों पर, और आज की मशीनरी के एतबार से माना करो उन सीटों पर, जब इत्मीनान से बैठ जाओ और अपनी अपनी वो सीटों पर बैठ जाओ, तो फिर क्या करो, सुम्मा, जाग रहे हो, सुम्मा फिर तज़कुरू निअमत रब्बिकुम, जब बैठ जाओ गाड़ी चलने लगे तो सुम्मा फिर तज़कुरू निअमत रब्बिकुम, तज़कुरू निअमता, फिर क्या क्या करो, मौसीकी चला दिया करो, गाना बजाना, कवाली ढोल बजला है, ये कंजर खाना गाड़ी में नहीं नहीं। सुम्मा फिर तज़कुरू, तुम याद किया करो, निअमत रब्बिकुम, अपने रब की नेमत को याद किया करो, या अल्लाह ये किस तरह तूने हमें अपने फजल से नवाज दिया, ये इतनी आला शान सवारी तूने अता कर दी, हमारे लिए सफर करना आसान कर दिया और हमारे लिए ये नेमत कर दी, उसकी नेमत का याद किया करो, तज़किरा किया करो, यानी शुक्र अदा किया करो। इज़ा इस्तवैतुम, इज़ा जब, इस्तवैतुम अलैहि, तुम बराबर होकर बैठ जाओ उस पर, यानी चल पड़ो, सफर शुरू हो जाए तो फिर जुबान से उसका शुक्र अदा करते हुए वतक़ूलू, कहा करो, यानी ये सफर की दुआ पढ़ा करो, कौन सी, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। आज लोग पढ़ते तो हैं पर माना जो कोई नहीं आता, पढ़ते तो हैं पर समझते जो कोई नहीं। अगर समझ कर पढ़ ले, रब्बे काबा की कसम, कभी गाड़ियों में आपको गाने बजाने की आवाज सुनाई न दे, अगर समझ कर पढ़ ले और इस पे गौर व फिक्र कर ले, कभी गाड़ियों में तुम्हें ये मौसीकी, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये देखने को फोश किस्म की फिल्में नजर ना आए। अल्लाह फरमाते हैं पढ़ा करो, सुबहाना, पाक है वो जात, शरीकों से, ऐबों से, कमजोरियों से, नकाइस से, सुबहाना, पाक है वो जात, अल्लाजी, जिसने सखरा लाना, मुसखर कर दिया, ताबे कर दिया, हमारे काबू में दे दिया, सखरा, मुसखर कर दिया, हमारे ताबे कर दिया, हमारे काबू और कंट्रोल में दे दिया, लाना, हमारे, सखरा लाना, जिसने हमारे काबू और कंट्रोल में दे दिया, हाजा, इस सवारी को, इस सवारी को, वमा, हालांकि नहीं, कुन्ना थे हम, वमा कुन्ना, हालांकि नहीं थे हम, लहू, उस सवारी को, मुक़रिनीन, आज खुद कंट्रोल करने वाले, आज खुद उस पे काबू पाने वाले हम नहीं थे, ये अल्लाह करीम ने उसको ताबे कर दिया। कभी शहरों में जाते हो, गौर किया करो, गाड़ी के साथ गाड़ी मिलके चल रही है, दरमियान में चंद इंच का फासला है, ऐसे ही होता है ना, लेकिन अपनी अपनी सिमत पे जा रही है, अपने अपने रुख पे। ये ड्राइवर का कमाल नहीं, ये रब्बुल आलमीन का फजल है। इतने करीब करीब होकर और इतनी तेजी के साथ अगर इंसान भी चलते तो आपस में टकरा जाते। यहाँ तेज रफ्तार गाड़ियां चल रही हैं शहरों में, बाजारों में, चौक चौराहों पे, और जाकर के देखो में
موٹر وے پر, بڑے روڈوں پر 120 اور 150 کلومیٹر کے سب رفتار اور تیزی پر بھی چل رہی ہے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں سخر لنا, یہ ہم نے ان کو تمہارے کنٹرول اور قابو میں دے دیا. لیکن جب تم نافرمان بن جاتے ہو, حد سے گزر جاتے ہو, تو پھر کبھی کبھی ان کو ٹکرا بھی دیتا ہوں. یہ تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے, یہ تمہارے اختیار اور بس میں نہیں, یہ میں رب کے امر سے چلتی ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اسی بات کا اقرار کیا کرو, سبحان الذی سخر لنا. آپ تو کم از کم یہ معنی یاد کر لو نا, پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا, ہمارے قابو میں دے دیا, ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا. ہذا, اس سواری کو, وما کننا, ورنہ نہیں تھے ہم, لہو, اس کو, مقرنین, قابو پانے والے, کنٹرول میں رکھنے والے نہیں تھے. سبحان اللہ. کبھی کبھی غور کرو, یہ 2 پہیوں والی گاڑی, سائیکل, آج تو دور ہی نہیں رہا نا سائیکل کا, جیڑی حالت ہے پیٹرول دی انشاءاللہ آسی دور. موٹر سائیکل, اس کو ویسے کھڑا کر دو, اپنے 2 پہیوں پہ کھڑا ہو سکتا, سٹینڈ نہ لگاؤ, ویسے کھڑا کر دو تو یہ کیا ہو جائے گا, گر جائے گا. اور آگے دیکھو کہ آدمی پھر اس کو جب چلاتا ہے تو اس کو کوئی ٹیک سہارا چلتے ہوئے تو وہ 2 پہیوں پر ہی چلتا ہے نا, اور پھر چل بھی رہا ہے, آدمی 3-3 4-4 اوپر سوار بھی ہو گئے, گرتا پھر نہیں ہے. ایسے کھڑا کر دو تو گر جائے گا, اور اس کو چلاؤ. اب دیکھیں اس نے صرف کھڑا نہیں ہونا, اس کے کام بڑھ گئے, اوپر وزن بھی, اس کا چلنا بھی ہے, وہی 2 پہیے جن پہ کھڑانا چاہتے ہیں تو کھڑتا نہیں. لیکن یہ کس کے حکم میں ہے, اللہ کے حکم میں, یہ اللہ کے حکم میں ہے. اور فرمایا یہ دعا پڑھا کرو, اس کا دوسرا حصہ, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, اِلَىٰ رَبِّنَا, ہاں صرف یہی دنیا والا سفر نہیں ہے, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, اِلَىٰ رَبِّنَا, طرف اپنے پروردگار اور پالنہار رب العالمین کے, لَمُنْقَلِبُونَ, البتہ ضرور یقینی بات ہے, منقلبون, پلٹ کر جانے والے ہیں, پھر کر کے جانے والے ہیں. یہ آخرت کے سفر کی طرح متوجہ کیا. یہ سفر ہوش و حواس سے کرنا, اس سفر میں رب کی نافرمانی اور بغاوت نہ کرنا, وگرنہ یہی دنیا کے سفر نہیں, یہ ایک سفر ہے دنیا کا, اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر اور طویل اور کٹھن و مشکل اپنے رب العالمین کی طرف بھی سفر کرنا ہے, جو موت سے شروع ہوگا اور آخرت کے دن تک چلا جائے گا. تو یہ اللہ کریم نے تعلیم دی, اس تعلیم میں بھی عبرت اور ہدایت رکھ دی. اور سبق بھی اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور سوار کیا, سواریاں دی ہم نے, حملنا, ہم نے دی, تیرا کمال نہیں, ہم نے دی, ہم انسانوں کو, فی البر والبحر, خشکی میں بھی اور تری میں بھی. صفحہ 460. نمبر 2, ورزقناہم, یہ سواریاں دینا بھی, کرمنا, انسان کی عزت کا باعث ہے, انسان کی عزت اور عظمت کا ذریعہ ہے. ورزقناہم, رزقنا, سبحان اللہ, ہر کمال کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے. کرمنا, حملنا, رزقنا, عزت بھی دی تو انسان کو ہم نے دی, سواریاں بھی دی تو حملنا, ہم نے دی, انہیں سوار کیا, اور اب رزقنا, انہیں روزی اور رزق بھی ہم نے دیا. تو عطا کرنے اور دینے والا کون ہے؟ ہاں. وَرَزَقْنَاهُمْ, اور روزی اور رزق دیا ہم نے ان انسانوں کو, بنی آدم کو. کیسا دیا؟ من الطیبات, پاکیزہ, ستھرا, عمدہ,
اور بڑا ہی نفیس اور لطیف، یہ بھی انسان کی عزت اور کرامت کا ذریعہ ہے۔ کرمنا بنی آدم، روزی اور رزق بھی ہم نے ایسا انسان کو دیا کہ اس جیسی غذا، خوراک اور رزق کسی دوسری مخلوق کو حاصل اور میسر۔ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، کھانے پینے کی عادت اور ان میں چیز، وہ حضرت ابراہیم نے پورا بچڑا تیار کر کے دیا، تے نیڑے ہی نہیں گئے، وہ کھانے پینے والی مخلوق ہی نہیں۔ اور یہ جو جنات ہیں تو یہ بھی ہڈیوں پہ اور کئی نجس چیزوں پہ گزارا کرتے ہیں، آپ کا بچہ کچا بھی کھا لیتے ہیں۔ اور دیگر جو مخلوقات ہیں، حشرات الارض، پرند چرند، حیوانات، ان کی غذا اور خوراک پہ غور کرو تو حاصل یہی ہے کہ انسان کو جو اللہ نے غذا اور خوراک عطا کی، روزی اور رزق دیا، وہ ہے الطیبات، پاکیزہ، ستھرا، عمدہ قسم کا، لذیذ عطا کیا۔ یہ تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس طیب کو گندا اور خبیث کر کے کھانے کے عادی ہیں، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، دھوکہ، فریب اور طرح طرح کے حرام ذرائع سے حاصل کر کے ہم حرام کھانے کے عادی اور پینے کے عادی بن بیٹھے، نجس اور خبیث غذاؤں پہ جا گرے، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی۔ وگرنہ اللہ فرماتے رزقناہم، جو ہم نے دیا بنی آدم کو وہ تو من الطیبات، پاکیزہ اور ستھرا ہے کہ اس جیسی غذا اور روزی اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں کی۔ یہ بھی کرمنا کا ایک فرد ہے۔ نمبر 3، وَفَضَّلْنَاهُمْ، سبحان اللہ، وَفَضَّلْنَا، اور فضیلت بھی دی ہم نے، فضلنا، اور فضیلت بھی دی ہم نے بنی آدم کو، علی کثیر، یہاں پہ دھیان رہے ذرا، علی کثیر، اوپر بہت ساری، ممن، اس سے جو خلقنا، پیدا کیا ہم نے، تفضیلا، فضیلت عطا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جن مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا، ان مخلوقات میں سے کثیرن، بہت ساری مخلوقات پر انسان کو فضلنا، ہم نے فضیلت دی۔ سوال ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیا سوال ذہن میں آیا؟ اگر سوال کوئی آپ کے ذہن میں آیا ہے تو حل کرے، وگرنہ ترجمہ تو ہو گیا۔ کیا سوال آیا؟ لفظ کثیرن سے کوئی بات ذہن میں آتی ہے؟ انسان کیا کہتے ہو؟ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف ہے، اور یہاں قرآن نے ساری مخلوقات تو نہیں کہی، کثیرن کہا، بہت ساری مخلوقات۔ ساری کا لفظ اب بھی سوال نہیں سمجھ آ رہا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ تمام مخلوقات پر، ساری مخلوقوں پر فضلنا، ہم نے انسان کو فضیلت دی، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فضلناہم علی کثیر، کثیر مخلوقات پر، بہت ساری مخلوقوں پر۔ تو بہت ساری مخلوقوں میں ساری تو نہیں آتی، ایک ہے تمام مخلوقیں، ایک ہے بہت ساری مخلوقیں، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ یاد رکھیں، بعض مفسرین نے کہا یہاں کثرت کل کے معنی میں ہے، جیسے ایک محاورہ ہے، للأکثر حکم الکل، اکثر کا لفظ کل کے حکم میں ہوتا ہے کہ معنی وہی ہے، کثیر مخلوقات پر یعنی تمام مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت دی۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے، اور زیادہ مناسب بھی یہی نظر آتا ہے، کہ اللہ کریم نے انسان جو انبیاء، اولیاء، اہل ایمان، نیکوکار ہیں، ان کو تو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی، لیکن کئی انسانوں میں بگڑے ہوئے ہیں، کفر و شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے، ان کی باقی مخلوقات پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کیا؟ اس کا تو قرآن نے خود رد کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، سورۃ التین میں، بات لمبی ہو جائے گی، ادھر چلے گئے، یہی انداز ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 5 قسمیں اٹھا کر بطور شہادت کے
फरमाया हमने इंसान को अहसन पैराए में ढाल कर और सांचे में ढाल कर पैदा किया। तमाम इंसान अहसन फरमाया नहीं, पैदाइशी तौर पर तो हैं, लेकिन आगे सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कई अपने बद आमाली और करतूतों के नतीजा में अस्फला साफिलीन, सबसे घटिया मखलूक से भी अस्फल, वो नीचे चले गए और जलील हो गए। इसी इंसान के बारे में फरमाया मसलुहुम का मसलिल कल्ब, इनकी मिसाल कुत्ते की है। सूरह आराफ नामा पारा, मिसाल इसकी कुत्ते की है। और आम इंसान भी नहीं, ईसाइयों के पादरियों के बारे में फरमाया, अहले बिदत के बारे में। और 28वें पारा में यहूदियों के मौलवियों को फरमाया मसलुल्लज़ीना उम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, ये निरे गधे हैं जो इल्म का बोझ तो गधे की तरह उठाए हुए हैं, लेकिन लोगों के सामने रब की किताब का हक खोलकर बयान नहीं करते। खा वो यहूदियों में से हूं या आज के दौर के हूं, जो किताब और सुन्नत का इल्म पढ़ पढ़ करके वो बोझ तो इल्म का उठाए हुए हैं, लेकिन कौम को पढ़ के बयान करते सही मसाला नहीं। उनको कुरान ने कहा ये मिसल गधे के हैं। तो ये अशरफुल मखलूकात का फर्द, ये सबसे अफजल और बरतर नहीं। इन्हीं को फरमाया उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये सब मखलूकों में सबसे ज्यादा शरीर, जलील और अल्लाह के यहाँ बदबख्त हैं। इन्हीं को फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अजल, ये मिसल चौपायों के हैं। फरमाया बल हुम अजल, नहीं चौपाए भी बड़े काम के होते हैं, ये उनसे भी ज्यादा गए गुजरे और घटिया और जलील और रजील हैं। तो ये जो एक इंसानों की किस्म है कुफ्र और शिर्क करने वाले और कितमान हक और अल्लाह के दीन पे पर्दे डालने वाले, तो ये जानवरों से भी बदतर हैं, ये अशरफुल मखलूकात नहीं हैं। तो इनको खारिज किया और इसलिए फरमाया फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफजीला। अल्लाह अमल की तौफीक।